اور پوری دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ پوری دنیا کے تعلیمی ادارے بند ہوئے. وہ لوگ جو فزیکل اپیرنس کر کے یونیورسٹیز میں جا کر، اسکولوں میں جا کر، کالجز میں جا کر بچے علم حاصل کر رہے تھے، وہ گھروں تک محدود ہو گئے. اور دنیا میں یہ جو ورچوئل یونیورسٹی کا، یہ جو آپ کا جو ڈسٹنس ایجوکیشن کا جو ایک تصور تھا، جو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارا وہ معاشرہ قبول نہیں کر رہا تھا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ فزیکل جا کے اپیرنس کر کے وہاں پہ اسکولوں میں جا کے علم حاصل کریں. تو دنیا میں بہت تیزی سے جو پچھلے 5-6 ماہ گزرے ہیں، ایک دنیا میں پینڈیمک ہے، آپ ہم سب کے سامنے ہیں، تو اس میں اس کو آن لائن سسٹم کو، ورچوئل سسٹم کو، ڈسٹنس ایجوکیشن کو میں سمجھتا ہوں بہت فروغ ملا ہے. اور یہ ایجوکیشن کو ایکسیپٹ ابھی لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے تعلیم کا، کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے وہ ہمارے لوگ جس کے اندر ایک جستجو ہے، جنون ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن ان کو مواقع نہیں مل رہے، ان کے گھر میں کچھ مجبوریاں ہیں، وہ جا کے کالجز میں وہ ٹائم نہیں دے سکتے، یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو روزگار میں بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جا کے روزگار چھوڑ کے اور ایجوکیشن بھی حاصل کرنا چاہیں، تو یہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بہترین اساتذہ کرام اس میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ میرے خیال ان کی برانچز ہیں، اور 18 سالوں کے اندر جس طرح انہوں نے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس بچے بچیاں اور علم حاصل کر رہی ہیں، تو یہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر نعیم طارق صاحب سے جب میری بات ہوئی کہ وہ بلوچستان کے دوسرے شہروں میں بھی تربت ہو گیا، خضدار ہو گیا، لورالائی ہو گیا، گوادر ہو گیا، ژوب، تو اور جگہ پہ بھی انشاءاللہ پوری میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے شامل رہوں گا اس چیز میں کہ یہاں پر بھی ان کے کیمپسز ہمارے اور بلوچستان کے دوسرے اضلاع کے اندر بھی کھلیں، اور ہمارے وہ بچے جو دور دراز علاقوں کے ہیں، جن کو علم کا شوق ہے، جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا کے ساتھ مقابلے میں آگے آئیں، تو وہ اس ورچوئل یونیورسٹی سے مستفید ہو سکتے ہیں اور دنیا کی اس دوڑ میں ساتھ چل سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا جو 22-23 سال کی جو ہماری جدوجہد تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ہمارے چیئرمین آج کے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ شروع سے یہ رہی کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہم قائم کر سکیں. اور اس میں جو ہمارے 3 سلوگنز تھے جن پہ ہم نے کام کیا، ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی، اس کے اندر ایک جو تھا وہ تعلیمی انصاف کا جو ہمارا نعرہ تھا کہ تعلیمی انصاف ہونا چاہیے. امیر کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ سکتا ہے، غریب کے بچے کے لیے تعلیم نہیں ہے، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. تو ہمارے جو بھی فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر جو ہماری پوری کوشش تھی کہ ایک نصاب ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، اس کی پالیسی مرتب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ 2021 سے پورے ملک میں ہم کوشش کریں گے اس کو لاگو کریں کہ ایک تعلیمی نصاب ہو. تو اس کے اندر چاہے وہ لاہور کا HSN اسکول ہوگا، یا یہاں کا اسلامیہ اسکول، یا تعمیر نو اسکول، یا کوئی لورالائی یا گورنمنٹ اسکول، تو پاکستان کی موجودہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ چاہے وہ کسی مدرسے کا بچہ ہو کہ اس کو ایک جیسا نصاب پڑھایا جائے، ان کی ایک جیسی دماغ سازی ہو، اور ایک نیشن بن کے ہم آگے بڑھیں. اور ہمارے اندر ایک یہ پتہ ہو ہمیں اس تعلیم سے کہ پاکستان کے بننے کی اصل بنیاد کیا تھی. وہ 2 قومی نظریہ، وہ سوچ، وہ جو ہمارے بزرگوں نے، وہ ایک خواب علامہ اقبال کا جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہمارے ان بزرگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی. تو وہ جو نظریہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے دنیا میں جس پہ ہم اپنے
اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق سیاسی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر، تجارتی طور پر اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو آج آپ سب کے سامنے ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا، یہ پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ یار ہندوستان میں تو بہت مطمئن زندگی گزار رہے تھے مسلمان، اور تقریباً 700-800 سال حکومت کی انہوں نے، لیکن جب انگریز آیا اور اس نے وہ جو تعلیمی سسٹم اپنا لے کے آیا جس نے کریش کیا ہمارے معاشرے کو، اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم لایا جس سے اس نے ہم میں وہ احساس کمتری کا مادہ پیدا کیا، اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ جو ہے وہ جب تک انگریزی نہیں پڑھو گے، جب تک آپ اس طرز تعلیم کی طرف نہیں آؤ گے تو آپ آگے نہیں آ سکو گے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ایک بڑا زبردست یہاں پر نظام تھا تعلیم کا، اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ یقین کریں کہ وہ دلیری، وہ خودداری اور وہ کانفیڈنس ہوتا تھا لوگوں کے اندر، اپنے کلچر پہ فخر ہوتا تھا اس سے پہلے، اور تعمیر اور ترقی کی طرف تھے ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرام۔ ان کی جو اس زمانے کے جو کورسز بچوں کو پڑھائے جاتے تھے وہ جدید طرز تعلیم کے بہت نزدیک تھے، لیکن کریش کیا انہوں نے ہمارا یہ سسٹم، اور ہم آج تک اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، اس حصے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور آج ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام کے وہ بنیادی اصولوں پر اپنے اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ایسا تعلیمی نصاب بنائیں جو خودداری ہمارے اندر پیدا کر سکے، جو کانفیڈنس لا سکے، جو ایک پرفخر پاکستانی ہمیں بنا سکے، اور ہم ان بنیادی اپنے اس اصولوں کی طرف جائیں اور سمجھ سکیں کہ ہمارے اس ملک کے مقصد کیا ہے اس کے بنانے کا، اور ہم واحد ایک دنیا میں اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بچے، جو بچیاں، وہ نوجوان جو آبادی میں 65% ہیں ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں، تو وہ ان پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر یہ ورچوئل جو سسٹم ہے، جو ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے ان کو نالج فراہم کرنے میں، ان کو علم کی طرف لے جانے میں، اور جو وہ لوگ خصوصاً جو میں سمجھتا ہوں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اس کی فیسز عام یونیورسٹی سے بہت کم ہیں، وہی ڈگریاں جو ہمارے بچے جو جا کر یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اس سے کئی گنا کم ہے۔ اور ایک اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بلوچستان کے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے خصوصی کنسیشن بھی کیا ہوا ہے۔ میں جناب نعیم طارق صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی تمام ٹیم کا، اور میں ان سے یہ امید کروں گا کہ جس طرح آپ کا پلان ہے کہ آپ نے اور اضلاع میں بھی جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کو لے کر جانا ہے بلوچستان کی، تو اس پہ آپ خصوصی توجہ آپ کی چاہیے، اور آپ جتنی دفعہ جس طرح آپ اس دفعہ آئے ہیں بلوچستان، مجھے بہت امید ہے کہ آج کے آنے کے بعد آپ ان اپنے جو آپ دوسری ہمارے اضلاع میں بھی کھولنا چاہ رہے ہیں اپنے کیمپسز، اس کے لیے آپ اور تیزی سے کوشش کریں گے۔ آپ کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ورچوئل جو ہے وہ پاکستان میں اس کا ابھی تک کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ شفقت محمود صاحب کو ان ریٹن ریکویسٹ کروں گا اور پوچھوں گا اس کے بعد ان سے بار بار کہ اس کا جلد سے جلد اعلان کیا جائے، اس کی تیاری کی جائے، اس لیے کہ اس کرونا وائرس کے بعد تمام گھروں میں سمجھتا ہوں بچوں میں، پیرنٹس میں، معاشرے میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، آن لائن کلاسز کے ذریعے۔ جس طرح آپ کی ورچوئل یونیورسٹیز کے اندر آپ کے لیکچرز جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں نیٹ پہ، کسی بھی ٹائم اگر وہ نوجوان جس میں طلب ہے علم کی، وہ جا کے لیکچر سن سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے بلوچستان آئے، میرے شہر کوئٹہ آئے، اور میرے نوجوانوں کو، میرے طلبہ اور طالبات کو آپ نے عزت بخشی، آپ نے ان کو ایک حوصلہ دیا، آپ نے ان کو ایک ماڈل بنایا یہاں پہ بلوچستان میں بھی کہ آپ بھی ورچوئل ڈسٹنس
ایجوکیشن حاصل کر کے بھی اسی طرح کی ایک ڈگری لے سکتے ہو جس طرح آپ عام کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کے ڈگری لیتے ہو. تو میں اپنے طلبہ اور طالبات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی جو مقابلے کی آپ کے اندر جستجو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. اور دنیا میں سمجھتا ہوں وہی شخص وہی قوم آگے آتی ہے جس کے اندر جستجو ہوتی ہے معاشرے میں تعمیر کی, اپنے اندر اصلاح کی, اور وہی معاشرے آگے جاتے ہیں جو مل کر کولیکٹیولی ایک جدوجہد کرتے ہیں. اور آج کے اس پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے انفرادی اپنی اصلاح کریں, اپنے اندر اپنی خامیوں کو جانیں اور اپنی خوبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس کو ابھاریں اپنی خوبیوں کو. تو علم جو ہے وہ آپ کے اندر جو خزانہ اللہ نے آپ کے برین میں دیا ہوتا ہے اس کو ابھارنے کا نام علم حاصل کرنا ہے. آپ اس طرف توجہ دیں جو اللہ نے آپ کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں اس کو ابھاریں, معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان وہ ملک ہے آپ سب کے سامنے ہے جس نے کرونا وائرس کے اندر ایک مثال قائم کی. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی نقل نہیں کی, انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہوا تھا, پاکستانی معاشرے کو جانتے تھے. انہوں نے وہ یورپ نے جو اس کرونا وائرس کو جس طرح ڈیل کیا, جس طرح ایک دم انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, لوگوں کو محدود کر دیا, تو ہمارے وزیر اعظم کو پتا تھا 22 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی, غربت ہے اس ملک کے اندر, اگر آپ گھروں میں محدود کریں گے تو بھوک کی وجہ سے ہمارے لوگ مر جائیں گے. انہوں نے وہ دماغ سے کام لیا, انہوں نے نقل نہیں کی ان کی معاشرے کی, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس مصیبت سے, اس پینڈیمک سے اپنے آپ کو نکالا اور دنیا کی پہلی قوم بنی جس میں سب سے کم اموات ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے آپ اور ہم, شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم بچے. پاکستان آپ کے سامنے ہے جس میں غربت ہے, جس میں علم نہیں ہے اتنا زیادہ, جتنا پیسہ نہیں لگا ان 70-72 سالوں میں اس ملک میں تعلیم پر, صحت پر, انسانوں پر. اس کے باوجود اگر آپ پلاننگ کرتے ہو ایک اچھی تو آپ بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتے ہو. پوری دنیا میں ان ترقی یافتہ ممالک میں جن میں بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا تعلیم پر, علم پر, صحت پر, تربیت پر, اس معاشرے کے اندر بھی جب آپ نے دیکھا کہ یہ حالات ہوئے, یہ وبا آئی, تو وہاں کے لوگوں نے سپر سٹورز لوٹ لیے. امریکہ میں آپ جائیں یوٹیوب پہ, آپ یورپ میں جائیں, وہاں پر انہوں نے سپر سٹورز لوٹے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پاکستان میں غربت کے ہوتے ہوئے, بے روزگاری کے ہوتے ہوئے اتنے پیسے ہم نے انسانوں پہ نہیں لگائے, لیکن ایک مسلمانی کے جذبے سے, ایک اس ایمان کے جذبے سے لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی, حکومت وقت نے مدد کی, ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں لوٹی گئی. تو میں اپنے تمام پاکستانیوں کو اس چیز پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے وہ ایثار کا جذبہ دکھایا, وہ ایمان کا جذبہ دکھایا, ایک دوسرے کی مدد کو آئے. تو انشاءاللہ وہ اپنی روایات, وہ اپنی چیزیں جو ایک ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر, ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں وہ ہماری کوالٹیز ہیں دنیا میں. ہم نے وہ اپنے پیارے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے, صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھنا ہے, اپنے پیغمبروں کی زندگی سے سیکھنا ہے. وہ جدوجہد, وہ کوشش جو وہ کرتے رہے ہمیشہ معاشرے کی تعمیر میں, دنیا میں امن لانے کے لیے, وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے, ورچوئل یونیورسٹی کے تمام سٹاف کا, اپنے تمام کوئٹہ کے شہریوں کا, طلبہ و طالبات کا, ان کو ایک دفعہ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ.